کے باہمی مفاد میں ہے کہ یہاں کاروبار، یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب امن ہو، جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جو کوریڈورز ہیں جو جس پہ ہمارے تجارت ہوتا ہے، نہ صرف اس کو کھولا جائے گا بلکہ مزید کوریڈور جو ہے نا میں اضافہ ہوگا تاکہ ہمارے تجارت کے تعلقات مزید مستحکم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک، جو کہ کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی گڈس ہیں یا جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوگی رشین اسٹیٹ تک اور سینٹرل ایشین تک۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کی بھی سنجیدگی دکھانی ہوگی اور دونوں ممالک گٹ فیت پہ جو آپس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے فائٹ سکورنگ کے لیے نہیں، سنجیدگی سے امن و امان کے لیے اقدامات کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان ہمارا ایک فرینڈلی کنٹری ہے اور ہم نے اس کی لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور خاص کر 40 سال جتنی پاکستانی قوم نے اپنے افغان بھائیوں کی خدمت کی ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، اور ہم مزید بھی اس تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دوام دینا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، سہیل افریدی اس وقت ایک منتخب چیف منسٹر ہے۔ اس نے کل اسمبلی سے کیپی اسمبلی سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، اور ان کا ایک جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان جو ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، اور یہ ووٹ بھی عمران خان کی وجہ سے ملتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جو اس کا قانونی حق ہے، جو جیل مینول میں جو قانون کے مطابق ہے اس کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ صرف اس کو نہیں بلکہ جو عمران خان کی جتنی بھی سیاسی رفقا ہیں یا اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو ملاقات کے لیے جیل، ہم زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سہولت ایک مرڈر، ایک اسمگلر، ایک کارلیکٹر یا اتنے کریمنل لوگوں کو جو سہولت میسر ہے، کم از کم عمران خان کو تو اتنا میسر ہو کہ اس کو اپنی فیملی ملے، ان کو اپنے دوست ملے اور ان کے ساتھ کھل کے وہ اپنی بات کر سکے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے، اور جو عمران خان کا جو اس کا حق ہے کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اس کا ڈیو رسپیکٹ ہے یا جو اس کا حق ہے کہ اس کو نیوز پیپر ملے، اس کو جو ٹی وی چینلز ملے، اس کو بنیادی سہولیتیں ہوں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اس کے لیے ہو جائے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں جو میرے خیال میں وہ کے پی کے کی پولیس کو دی ہے، اس کی بڑی میڈیا پہ خبریں بھی چلائی، اور ابھی جس طرح میں نے ایک منسٹر کو سنا، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو الفاظ بلائے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی۔ ہم صرف وفاق سے، میاں شہباز شریف سے یہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئین کے اندر جو حقوق ہے، یعنی سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ جو این ایف سی اے وارڈ کے مطابق ہمارے شیئرز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں، وہ ڈیلے کر کر کے پیمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی تھی اس نے کمٹ کیا تھا جب مرج ہو رہا تھا فاٹا کہ ہم 3% این ایف سی وارڈ میں شیئر دیں گے تمام صوبوں سے اور وفاق سے۔ ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، اور اس وقت جو فاٹا مرج ہو گیا ہے تو این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا شیئر 14% سے یہ 19% بن گیا، ابھی تک وہ 14% ہے۔
ابھی تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈرل پروفٹ ہے وہ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن وہ 500 بلین سے زیادہ ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اور اس حکومت مسلم لیگ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 بلین 10 سال میں لگائیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کتنا انہوں نے پے کیا؟ آپ اپنا ایسا ہمیں دے، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ خیرات کہیں اور لے لیں، لیکن آپ ہمیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے وہ ہمیں دیں۔ ہم انشاءاللہ سویرا فریقی سے ہماری میٹنگ ہوئی 4-5 دن ہمارے سینئر لوگوں کی، اور ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے امن ہے، امن کے لیے جتنی بھی فنڈ ضرورت ہوگی، پولیس کو جتنی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ تمام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اپنا فنڈ دیں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ اس وجہ سے ناانصافی نہ کی جائے کہ وہ عمران خان کے ووٹر ہیں، وہ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں۔ آپ اگر یہ رویہ رکھیں گے اور لوگوں کو آپ اپنے حقوق سے محروم رکھیں گے اور جمہوریت کے راستے بند کریں گے تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن پھر نہیں ہوتا۔ وہ آپشن کے لیے خدارا اس وقت ویسے بھی ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے مرج علاقوں میں بہت تیزی سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے نوٹس میں ہے، اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ واقعات ہوئے تو وہ اور بھی ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں ہمیں چیلنجز ہیں، اس لیے وفاقی حکومت میں سیاست نہ کریں، ہمارا حق دے، اور ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن و امان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور امن و امان کے لیے جو بنیادی اسٹیپ لینے ہیں ہم اپنی صوبے کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مختصر نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے، اور آج اجلاس نہیں بھی تھا تو آپ کو ہم نے تکلیف دی اور آپ تشریف لائے تو ہم مشکور ہیں اس کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا جو سلاٹ ہے وہ عمر ایوب صاحب کی وجہ، جو اس کی کنوکشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ خالی ہو گئی تھی، تو آج عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا کہ محمود اچکزئی وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے نامزد کیا تھا، تو آج ان کے پیپر جو ہے وہ ہم نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں داخل کروائے۔ محمود اچکزئی ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ان کی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا نام آئین اور قانون کے لیے ایک جو اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو آج ہمیں خوشی ہے کہ میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب، شاہرام ترکئی صاحب اور نواب صاحب، ہم آج جو ہے نا نواز الہی صاحب، تو ہم آج سیکریٹریٹ میں ہم نے اپلیکیشن داخل کی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی غیر ضروری حربیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہم نے 74 MNAs کے دستخط سے وہ ڈاکومنٹ جمع کروائے، وہ فائل آپ کے پاس ہے، وہ شیئر کر دیا، آپ کے پاس شیئر ہو گئی ہے، تو جو پروسیجرز ہے، جو طریقہ کار ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جس طرح اس وقت افغانستان کے معاملے میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم اس ایگریمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک افغانستان اور پاکستان صبر سے، استقامت سے، حوصلے سے ایک دوسرے کی نقطہ نظر سنیں گے، اور اپنے باہمی مفاد میں، دونوں ملک کے باہمی مفاد میں ہے کہ یہاں کاروبار، یہاں روزگار،
کے مواقع پیدا ہو اور وہ تب ہو سکتا ہے جب امن ہو، جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جو کوریڈورز ہیں جو جس پہ ہمارے تجارت ہوتا ہے، نہ صرف اس کو کھولا جائے گا